یہ وعدہ کرو، یہ سوچ رکھو اپنے اندر اور اس کے اندر چلو کہ انشاءاللہ ہم کو جہاں کہیں غریب نظر آئے تو ہم ان کو 2-4 روپے دے کر ان کی مدد کریں گے، جہاں کہیں نظر آئے۔ آپ قسم خدا میں تڑپتا ہوں، میں بہت رویا ہوں آج اس بات کے لیے کہ میں نے ایسے بہت غریب دیکھے ہیں، بیچارے کے پاس کچھ نہیں، وہ ایسے ان کی منہ سے ایسے نکل رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھ بھر جاتا ہے، میں تڑپتا ہوں کہ کاش کوئی پیسہ والا ان کی مدد کرے، لیکن اس کائنات کے اندر کوئی نہیں کہ اس کی مدد کرے۔ میرے بھائیو، کاش اگر آج ہم کسی چوراہے کے اندر پھنس جائے، کسی ویران کے اندر، بیابان کے اندر، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم کیسے تڑپیں گے، کیسے ترسیں گے، اور ہماری حالت کیسے ہوگی، اور ہماری آنکھ سے آنسو کیسے نکلیں گے۔ وہ خیال تو کرو، وہ تصور تو کرو کہ اگر ہم کس بیابان میں اکیلے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہماری حالت کیسے ہوگی۔ تو کاش ایسے ہی غریب ہیں جو جس کو بیابان کے اندر چھوڑا گیا ہے۔ میرا اللہ، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر ہو رہا ہے، یہاں دیکھا جائے گا کہ کون ایگزام میں پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کس کا دائیں ہاتھ میں پیپر آئے گا، کس کا بائیں ہاتھ میں پیپر آئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے خیال کو بدلو۔ میرے بھائیو، اللہ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں چن کر مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ میرے اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے ہم کو، انشاءاللہ ان کو ہم اس کا اجر اور اس کی قیمت کا پتہ انشاءاللہ ہمیں تو قیمت بھی پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اس دنیا کے اندر ایک نمونہ ہے، ہم اس دنیا کے اندر ایک نمونہ بن کے آئے ہیں، اور ہمارے اندر انسانیت کا ایک معیار ہے، ہم ایک نمونہ بھی ہیں اور ہمارے اندر انسانیت کا معیار ہے۔ انشاءاللہ اس معیار کو ہم دنیا کے سامنے آئینے کی طرح نظر آئیں گے اور دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارے سے کیا چاہتا ہے میرا اللہ، اور میرے نبی ہم سے کیا چاہتا ہے، اور میرا کام کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، یہ ہمیں آج تک پتہ کوئی نہیں چلا کہ ہماری منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہماری سوچ کیا تھی، اور ہم نے کیا سوچ رہے ہیں، اور ہمارا راستہ کون سا ہے، اور ہم کون سے راستے کے اندر چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں اور سناتا چلوں کہ میرا اللہ جل جلالہ اپنے قرآن پاک کے اندر ہر ایک نعمت اس بندے کو گناتا جاتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے، 2 کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، جسم دیے ہیں، جسامت دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، بتاؤ تم 1 لیٹر، آدھا لیٹر، 1 گلاس، آدھا گلاس پانی پیتے ہو، وہ پانی کہاں جاتا ہے پتا ہے؟ وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ تو تمہارے پیٹ کے اندر 2 گردے ہیں، ان گردوں کے اندر میں نے ایک گردے کے اندر نا 3000 چھلنی لگائے، جسے چھانتے ہیں، کوئی چیز کو چھانا نہیں جاتا ہے، ایسے میرا اللہ اس چھلنی سے پانی کو چھانتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، پیشاب کو الگ کر دیتا ہے، اس سے کچھ کو آدھا کا خون بناتا ہے، آدھا کا جسم کے لیے پانی بناتا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو بے بس ہو جائے، محتاج ہو جائے، تیرے اندر طاقت نہ ہو کہ تو کچھ کر سکے، تو بتاؤ تو پل پل، گھڑی گھڑی، سیکنڈ سیکنڈ کے لیے تم میرے محتاج ہو۔ جب تم میرے محتاج ہو تو تم کیا کرو کہ لا الہ الا اللہ
کی پیروی کرو اور لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ. لا کچھ نہیں الا اللہ، اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزلا ہوا، کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو میں، ترازو سمجھتے نا، ترازو اس میں رکھو، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، پھر عرش، پھر لوح قلم کرسی، انسان جنات، اگلے پچھلے بوڑھے جوان، لوہے تانبے پیتل چاند تارے سورج سیارے، ساری کائنات کو نا باندھ کے ایک پلڑے میں ڈالو اور ایک اللہ کو نا ایک طرف کر کے عرش سے لے کر زمین کی تہ تک ہر شے کو، ساری چیز کو پکڑ کے ترازو کے دوسری طرف رکھو اور اتنے سے کاغذ پر لکھو لا الہ الا اللہ، اسے ادھر رکھو. تو میرا نبی کہتا ہے کیا کہ لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، سب کو اچھال دے گا، سب بے وزنی ہو جائے گا یہ ساری چیزیں. تو بتاؤ لا الہ الا اللہ کی کتنی قیمت ہے. آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے آج ہم نے کون سے ایسے گواہی دیے ہیں اور کیا دکھائے ہیں؟ ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کوئی نشان ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرا اللہ ہمیں اور بتاتا ہے، سناتا ہے کہ میرے بندے تو جانتا نہیں ہے اس کائنات کے اندر کتنے غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، ان کی تو مدد کیا کر. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ جاؤ چوراہے کے اندر، چوک کے اندر، شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر آپ جاؤ، وہاں آپ کو غریب طبقے ملیں گے، ایسے غریب جن کے پاس گھر نہیں، مکان نہیں، پیسے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو ہمارا پاس سب کچھ ہے. یہ سردی کا موسم ہے لیکن ہم سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، جاکٹ پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. کیوں؟ کہ میں ٹھنڈی سے بچ جاؤں، مجھے ٹھنڈی نہ لگے. تو بتاؤ اس غریب کا کیا حال ہو رہا ہوگا جس کے پاس نہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ سونے کے لیے چھت ہے، نہ اوڑھنے کے لیے کمبل ہے، نہ رضائی ہے، نہ کچھ ہے. تو بتاؤ ان کے لیے آج ہم نے کچھ سوچا ہے؟ ہم جاتے ہیں سڑکوں کے اندر، ہمیں غریب نظر آتا ہے، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں. بتاؤ آج ہمارے جیبوں کے اندر پیسے نہیں رہتے تو ہم تڑپتے ہیں. تو ان کے پاس کچھ نہیں تو وہ کیسے بلک رہے ہوں گے؟ بتاؤ تو صحیح. آج ہم نے غریب کے لیے کچھ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں سوچا ہے. قسم خدا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سے ایسے غریب دیکھے ہیں جو بیچارے ٹھنڈی کے اندر تڑپ رہے ہیں اور اوپر سے شبنم ان کے بدن پر گرتا ہے اور وہ کانپتا ہے، سکتا ہے، تڑپتا ہے. آہ پکا ان کی فریاد ایسے نکلتی ہے، کاش کوئی اس کی فریاد کو سنتا، کوئی اس کی نغمہ کو سنتا، کوئی ان کی چیخ کو سنتا، کوئی ان کی پکار کو سنتا. کوئی نہیں ہے اس کائنات میں کہ اس غریب کی پکار کو سنے، اس کی چیخ کو سنے اور اس کا تڑپنا سنے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس غریب بیچارے کا کوئی 2 روپے دے کر ان کا بھلا کر دے. کوئی نہیں. میں نے بہت سے لوگ ہیں مدد کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ ہیں مدد کرنے والے، ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، بزنس بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم بھی نا امید بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم میں تمہیں دے کر کہتا ہوں، بتاؤ آج ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن آج ہم نے غریبوں کے لیے کچھ سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ آج قسم خدا آپ تبلیغ کے اندر چلے جاؤ، پوری رات نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، لیکن آپ اگر ایک غریب کی مدد کر لیتے ہیں تو
ساری رات سے جاگنا آپ کے لیے وہ افضل ثابت ہوگا، افضل ثابت ہوگا۔ بے شک آپ نماز، فرض نماز پڑھو، سنتیں نہ پڑھو، لیکن لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ آپ اتنی لمبی لمبی نفل نماز نہ پڑھو، لیکن لوگوں کی مدد کرو۔ کاش اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں گے اور اپنے پڑوسیوں کو کے خیال کریں گے تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا۔ جنت میں ہم جانے کے لیے سوچتے ہیں نا، ہم اللہ کو پانے کے لیے سوچتے ہیں نا، ہم کس لیے آئے ہیں؟ حسبتم انما خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک سدى، کیا سمجھتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا کہ کیسے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کس لیے آئے ہو؟ خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آئے ہو تو بندگی کرنے کے لیے۔ بندگی میں تو یہ بھی شمار ہے کہ غریبوں کی بھی مدد کرو، بندگی کے اندر یہ بھی شمار ہے کہ غریبوں کی بھی مدد کرو، غریبوں کا بھی خیال کرو، غریبوں پہ بھی رحم کرو۔ لیکن آج ہم نے کچھ سوچا ہے، یہ عہد کرو، یہ عزم کرو، یہ وعدہ کرو، یہ سوچ رکھو اپنے اندر اور اس کے اندر چلو کہ انشاءاللہ ہم کو جہاں کہیں غریب نظر آئے تو ہم ان کو 2-4 روپے دے کر ان کی مدد کریں گے، جہاں کہیں نظر آئے۔ آپ قسم خدا میں تڑپتا ہوں، میں ترستا ہوں، میں بہت رویا ہوں آج اس بات کے لیے کہ میں نے ایسے بہت غریب دیکھے ہیں، بیچارے کے پاس کچھ نہیں، وہ ایسے ان کی منہ سے ایسے نکل رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھ بھر جاتا ہے۔ میں تڑپتا ہوں کہ کاش کوئی پیسہ والا ان کی مدد کرے، لیکن اس کائنات کے اندر کوئی نہیں کہ اس کی مدد کرے۔ میرے بھائیوں، کاش اگر آج ہم کسی چوراہے کے اندر پھنس جائے، کسی ویران کے اندر، بیابان کے اندر، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم کیسے تڑپیں گے، کیسے ترسیں گے، اور ہماری حالت کیسے ہوگی، اور ہماری آنکھ سے آنسو کیسے نکلیں گے۔ وہ خیال تو کرو، وہ تصور تو کرو کہ اگر ہم کس بیابان میں اکیلے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہماری حالت کیسے ہوگی۔ تو کاش ایسے ہی غریب ہیں جس کو بیابان کے اندر چھوڑا گیا ہے۔ میرا اللہ، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر ہو رہا ہے، یہاں دیکھا جائے گا کہ کون ایگزام میں پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کس کا دائیں ہاتھ میں پیپر آئے گا، کس کا بائیں ہاتھ میں پیپر آئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے خیال کو بدلو، یہ نظریہ لے کے چلو کہ انشاءاللہ ہمیں جہاں کہیں بھی غریب نظر آئے گا ہم ان کی مدد کریں گے جہاں سے ہو سکے۔ حالانکہ میرے پاس کچھ نہ ہو، 10 روپے ہو تو ہم ان سے 2 روپے ان کو دیں گے، دینے کے سوچ رہے نا۔ جہاں کہیں آپ کو غریب نظر آئے، مسکین نظر آئے، یتیم نظر آئے، معذور نظر آئے، ضعیف نظر آئے، آپ ان کی مدد کریں جتنا ہو سکے، آپ جو بن پڑ سکے ان کی مدد کریں۔ بے شک آپ مسجد میں اتنا نہ دو، مدرسے میں اتنا نہ دو، آئے ان کو بولو کل دے دیں گے، پرسوں، یہ تو ہے، لیکن غریب کو فوراً دے دیا جائے۔ آپ مسجد میں کل دے دو گے، پرسوں دے دو گے، مدرسے میں کل پرسوں دے دو گے، لیکن غریب اگر اس وقت آپ نہیں دو گے تو بیچارے بھوکے سو جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، ارریہ جاتے ہو، پورنیہ جاتے ہو، کٹیہار جاتے ہو، دلی جاتے ہو، ممبئی جاتے ہو، لدھیانہ جاتے ہو، اسٹیشنوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، بسوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر کیسے غریب بھکاری ایسے پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، تو قسم خدا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، گھر نہیں ہوتا ہے، مکان نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو مجبوری کے تحت مانگ رہا ہوتا ہے۔ کسی کا پاؤں نہیں ہوتے، کسی کا آنکھ نہیں ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، گھر نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ کاش اگر آج ہم کسی غریب کی مدد کریں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے
اگر تو آج دنیا کے اندر رہ کر اگر تو نے جنت کمائی تو پھر میری جنت کیسی ہے؟ میں ایسی جنت کے اندر تمہیں بھیجوں گا کہ اس جنت کے اندر ایک بازار لگے گا. کیا لگے گا؟ ایک بازار لگے گا. اوہو بازار کیسا کہ وہاں مرد کے لیے الگ بازار اور عورت کے لیے الگ بازار ہوگا, اور کہا جائے گا ہر جنتی سے اوہو تم نے تو دنیا کے اندر رہ کر غریبوں کی مدد کی تھی نا, آؤ آج جنت کے اندر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری جنت کے اندر کیا کیا ہے. دیکھو یہ تصویریں ہیں, تم جس طرح کی شکل تم اگر اختیار کرنا چاہتے ہو کہ مجھے ایسی شکل چاہیے, تصویر بنا ہوا ہوگا کہ یہ دیکھو ایسی شکل, اس تصویر کے نیچے لکھا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی طرح بن سکتا ہوں, میں آپ پہ پھر آ سکتا ہوں. تو آپ کی سوچ ہوگی کہ میں اس شکل کا میری شکل اس طرح ہو جائے تو بالکل آپ ویسے خوبصورت چمکتا دمکتا ہو جاؤ گے. جنت ایسی ویسی جگہ نہیں ہے, جنت ایسی جگہ نہیں ہے. جنت کے اندر اللہ اکبر ایک حور ہے لعبہ, اگر وہ ایک قدم خاوند کی طرف بڑھاتی ہے نا تو ایک قدم میں نا وہ 1,00,000 نازک انداز اپنے شوہر کو دکھاتی ہے. 1,00,000 ایک قدم میں, اور اس کے بال نا یہاں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک, اور ان کے بال اتنے خوبصورت لائٹ ہے جیسے ہم شادیوں کے اندر لائٹ لگاتے ہیں نا ویسے ان کے بالوں کے اندر لائٹ چمک رہے ہوں گے ایسے. اللہ کا یہ تیرے لیے ہے, تو نے جنت کمائی ہے نا دنیا میں رہ کر, لے تیرے لیے. اور یہاں جو کوئی شراب نہیں پیتا ہے اللہ کل قیامت کے اپنے ہاتھ سے پلائے گا, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کہ میرے بندے تو دنیا میں نا شرابوں سے بہت دور ہو رہا تھا نا, آج میرا ہاتھ سے پی. تو گانجا نہیں پی رہا تھا نا, چرس نہیں پی رہا تھا نا, تاری نہیں پی رہا تھا نا, کوریک نہیں پی رہا تھا نا, آج میرے ہاتھوں سے پی. یہ شراب ہے رب کی طرف سے, اور رب کے ہاتھ سے تمہارے اللہ کے ہاتھ سے تمہیں دیا جائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہاں کے شراب پی کے تو آدمی گٹر کے اندر سو جاتے ہیں, سڑکوں کے اندر, گلیوں کے اندر کپڑے پھاڑتے ہیں, یہ وہ ادھر گرتے پھرتے ہیں. لیکن وہ شراب کیسا شراب ہوگا, وہ شراب کیسی شراب ہوگی کہ اگر وہ پی لے آدمی ایسا مست ہو جائے گا, کہے گا اور چاہیے, جتنا آپ کی خواہش ہوگی آپ کو اتنا دیا جائے گا. تو ہم جنت کے لیے کچھ سوچے ہیں, جنت میں جانے کے لیے سوچے ہیں, ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا کی جنت. دنیا 2 دن کا دنیا ہے, کیسے بھی گزر جائے گا. آج ہے کل نکل جائیں گے یہاں سے, ہے نا. ہمارا پاس کچھ نہیں, آج ہم فاقہ کریں گے ایسے ویسے رہ کر, کل تو ہمیں جانا ہی ہے اللہ کے پاس, اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. اللہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اللہ اپنے قانون پہ آ جائے نا مجھے لگتا ہے کوئی بچ نہیں پائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہم یہ عزم کریں, یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے نا. اللہ ہم سب